यसुम मसीह के बाबरकत जलाली फ़तहमंद कदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को बड़े अदब से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे और खुदा में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरे अजीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो अनवान है मुकाशवा पहली मोहर के ऊपर है और इसका पहला हिस्सा हम बयान कर चुके हैं। और बहुत सारे बहन भाई अक्सर ये सोच रहे होंगे कि जो कुछ थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था पहली वीडियो के अंदर हमें ये कुछ सुनने को नहीं मिला कि मुखालफे जो पहली मोहर के अंदर जो घोड़े का सवार है क्या वो मुखालफे मसीह है। तो मेरे अजीज़ों, ज़रूर हम इस बात को जानेंगे और गहरे तौर पर हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हिस्सा ब हिस्सा आगे बढ़ते जाएंगे। और मेरी कोशिश ये है कि हम पहले बुनियाद को समझें। जब हम बुनियादी बातों को समझ जाएंगे तो फिर जब हम मुखालफे मसीह के बारे में हम जब पहली मोहर के बारे में जब हम गुफ्तगू करेंगे तो आप सब के सामने ये बात वाज़िया तौर पर सामने आ जाएगी और आप बेहतर तौर पर आप इसे समझ सकेंगे। खुदा ने चाहा इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी गहरी बातें सीखेंगे और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप खुदा के कलाम को समझ नहीं पाएंगे। आए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पिछले हिस्से में हमने मुकाशवा 5 बाब का मुतालिया किया था और खुदा के कलाम में से देखा था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस का जो सर्कल है, बाइबल मुक़द्दस का जो सर्कल है वो दिनों और हफ्तों और महीनों और सालों पर मुश्तमिल है। दिनों, महीनों और सालों पर मुश्तमिल है। और जब हम बाइबल के आगे बढ़ते हैं, जब हम बाइबल के छोटे सर्कल यानी हफ्तावार सर्कल को देखते हैं तो हफ्ते का जो दरमियानी दिन है वो बुध है। हफ्ते का दरमियानी दिन कौन सा है? वो बुध है और इसको चौथा भी कहा जाता है और चौथे से ही हफ्ते के आखिर का आगाज़ होता है। और अगर हम सालों का सर्कल भी देखें तो बाइबल का जो मुकम्मल सर्कल है वो 7000 साल का है। कितने हज़ार साल का है? 7000 साल का। मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा कि पूरी दुनिया को जो खुदा ने बनाया है वो 7000 साल के लिए बनाया है। वही सेटअप है बागे अदन वाला कि खुदा ने 6 दिन में सब कुछ बनाया, इंसान को बनाया और 7वें दिन खुदा ने आराम किया। 7वां दिन है जो है वो सब्बत है। और याद रखें कि खुदा की नज़र में जो एक दिन 1000 साल के बराबर है। आदम से लेकर खुदावंद यीशु मसीह तक जो अरसा बनता है ये 4000 साल का अरसा बनता है। कितने हज़ार साल का? 4000 साल का अरसा बनता है। और जो खुदा जो शुरू से जो सेटअप चलता आ रहा है, सेटअप आखिर तक वही है, सेटअप में तब्दीली नहीं है। हम गहरे तौर पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। सेटअप के अंदर जोन सी है वो तब्दीली नहीं है। अगर सालों का सर्कल भी देखें तो बाइबल का जो मुकम्मल सर्कल है वो 7000 साल का है। और बाइबल टाइम लाइन के मुताबिक यीशु मसीह चौथे 1000 साल दौर के मुकम्मल होने पर मसलूब हुआ है और इसका मसलूब और इसका मतलब ये हुआ कि ये हफ्ते का सर्कल के मुताबिक भी हफ्ते के आखिरी दिनों की तरह आगाज़ था और सालों के सर्कल का भी था। और यीशु मसीह यानी यीशु मसीह आखिरी दिनों के आगाज़ पर मसलूब हुआ। लिहाजा मुकाशवा की किताब आखिरी दिनों के मुताबिक बताती है। क्या बताती है? आखिरी दिनों के मुतालिक बताती है। मोहरों का ताल्लुक मसीह के कफ़ारे और उसके बाद आने वाली मुसीबतों के साथ है। आखिरी वक्त के मुतालिक हम अगर देखें तो खुदा के कलाम में लिखा है, अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अवाइस की किताब उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 9 का मुतालिया करें तो यहाँ पर लिखा है कि जो पहले हुआ फिर होगा
جو پہلے ہوا وہی پھر ہوگا، اور جو چیزیں بن چکی ہیں وہی ہیں جو بنائی جائیں گی، اور دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں۔ کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو نئی ہے، اور وہ تو اس کتاب میں ہم سے پیشتر کے زمانوں میں موجود تھی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اگر وائز کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وائز 1:9 میں لکھا ہے کہ جو پہلے ہوا وہی پھر ہوگا، یعنی کہ جو پیچھے ہو چکا ہے وہی آگے پھر دوبارہ رپیٹ ہوگا۔ اور وہ رپیٹ کیسے ہوگا؟ آئے ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اگر ہم مہروں اور نرسنگوں اور پیالوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں شریعت اور انبیاء کی نبیوں کی ترتیب کو دیکھنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں کہ بائبل کی ہر کتاب کی جڑ جو ہے وہ تورا ہے۔ تورا کا مطلب توریت کا مطلب شریعت۔ ہر جڑ توریت ہے اور نبیوں کا کلام ہے۔ آمین۔ اگر ہم خدا کے کلام کو بہتر طور پر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ڈیٹیل سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں توریت کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو نبیوں کی کتابیں ہیں ان میں سے دیکھنا پڑے گا۔ اور خدا نے چاہا تو ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے، پہلے ہم توریت میں سے حوالے دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم نبیوں کی کتابوں میں سے ہم حوالہ جات دیکھیں گے۔ کہ وائز میں لکھا ہے کہ جو پہلے ہوا وہی پھر ہوگا۔ آیا مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو 7 مہروں کا جو تعلق ہے، کیا ان کا تعلق پرانے عہد نامہ کے ساتھ ہے یا نبیوں کی کتابوں کے ساتھ ہے؟ جو پہلے ہوا وہ پھر ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کیونکہ تورا میں یعنی کہ توریت میں پہلے ہوا پھر ہوگا، جس رات بنی اسرائیل بھی فسا کر رہے تھے تو اسی رات خدا نے بنی اسرائیل کو بچایا اور مصریوں کے پہلوٹوں کو مارا، اور بنی اسرائیل کو ملک مصر میں سے یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر فسا کے برے کا خون لگانا، اور خدا جب گزرے گا تو خون کو دیکھتا ہوا تمہارے گھروں کو چھوڑتا جائے گا اور تمہارے پہلوٹوں کو ہرگز نہ مارے گا۔ تمہارے پہلوٹوں کو ہرگز نہ مارے گا۔ میرے عزیزو، مکاشفہ کی 7 مہروں کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تورا میں سے دیکھنا پڑے گا، اور جب ہم توریت میں سے دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب خدا نے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے باہر نکالا تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب آفتوں کا آغاز ہوا تو خدا نے سب سے پہلے بنی اسرائیل قوم کو حکم دیا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹوں پر برے کے لہو کا نشان کریں۔ برے کے لہو کا کیا کریں؟ نشان کرے۔ جس گھر کی چوکھٹوں پر برے کے لہو کا نشان ہوگا وہ گھرانہ بچایا جائے گا، اس کے اندر جتنی بھی زندگیاں ہوگی وہ بچائی جائیں گی۔ تو پہلے ہم توریت میں سے دیکھیں گے، پھر ہم نبیوں کے کتاب میں سے دیکھیں گے، نبیوں کی کتابوں میں سے دیکھیں گے، پھر ہم مکاشفہ میں آ کر دیکھیں گے، اور پھر جا کر ہمیں ان مہروں کی بہتر طور پر ہمیں سمجھ آ سکے گی۔ تو پہلے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آفتوں سے پہلے، اس سے پہلے کہ آفتوں کا آغاز ہو، آفتیں آئیں، آفتوں سے پہلے مقدسین پر، مقدسوں پر، جو خدا کے لوگ ہیں ان پر لہو کا نشان کیا جاتا ہے، ان پر مہر کی جاتی ہے۔ اور جب ان پر نشان کیا جاتا ہے تو جب آفتیں شروع ہوتی ہیں تو وہ لوگ جن کے اوپر نشان خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ لوگ بچ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے اوپر نشان نہیں ہوتا، جن کے اوپر برے کے لہو کی مہر نہیں ہوتی، وہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ لوگ مر جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ مقدسین لوگ جو خدا کے لوگ ہیں، اگر ان کے اوپر نشان ہوگا، ان کے اوپر برے کے لہو کا نشان ہوگا، مہر ہوگی، تو آفت اس کے نزدیک بھی نہیں آنے پائے گی۔ آفت یا وبا یا بیماری اس کے نزدیک بھی نہیں آئے گی۔ لیکن جس کے اوپر برے کے لہو کا نشان نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائیں گے، وہ وبا کے شکار ہو جائیں گے۔
تو میرے عزیزوں، تورات میں سے ہم نے یہ دیکھا ہے، اور یہ آپ واضح طور پر آپ سب کو یہ بات پتہ بھی ہوگی اور آپ جانتے بھی ہوں گے کہ واقعی ایسا ہوا تھا کہ جب خداوند نے اپنی قوم بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا، تو جب ان کو نکالا، اس سے پہلے کہ مصر میں پلوٹوں کی موت آتی، پلوٹوں کی موت آنے سے پہلے خداوند نے بنی اسرائیل قوم کو حکم دیا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹوں پر برے کے لہو کا نشان لگائیں۔ اور جب ان پر نشان کر دیا گیا، تو جب موت کا فرشتہ آیا، وہاں سے گزرا کہ پلوٹوں کو ہلاک کرے، تو جن چوکھٹوں کے اوپر برے کے لہو کا نشان تھا، وہ گھرانے چھوڑ دیے گئے، اور ان گھرانوں کے اندر جتنی بھی زندگیاں تھی ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جن زندگیوں کے اوپر وہ لوگ جن کے اوپر برے کے لہو کا نشان نہیں تھا، وہ لوگ ہلاک ہو گئے، اور ان کے تمام تر حیوان کے کیا، انسان کے کیا، تمام تر پہلوٹے مارے گئے۔ سو میرے عزیزوں، خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ آج ہم نے تورات میں سے حوالہ دیکھا، کل خداوند نے چاہا دوسرے ویڈیو میسیج کے اندر ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے جائیں گے، ہم نبیوں کی کتابوں میں سے ہم حوالہ دیکھیں گے، اور جب آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، پہلی ویڈیو کو، دوسری ویڈیو کو اور تیسری ویڈیو کو جب آپ ترتیب سے دیکھیں گے، تو جب ہم مخالف مسیح کے اوپر آئیں گے اور پہلی مور کے اوپر پراپر طور پر جب ہم گفتگو کریں گے، تو ہر ایک چیز کھل کر واضح ہو جائے گی اور آپ کو بہتر طور پر سمجھ آ سکے گی، اور آپ خدا کے کلام کو گہرے طور پر سمجھ سکیں گے۔ جتنے بہن بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ باروخ یہوشوا مشیاہ